وہ بیبلونی بادشاہ بخت نصر جس نے 2500 ورش پہلے سب سے عظیم سینگوگ ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی اور یروشلم سے 60,000 یہودیوں کو رسیوں میں باندھ کے بابل لے گیا۔ اسپین کا وہ بادشاہ فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ایزابیلا جنہوں نے ایک ایک مسلمان اور یہودی کو اسپین سے باہر دھکیل دیا اور شاندار مسجد قرطبہ کو راتوں رات گرجے میں بدل دیا، اور آج 500 ورش بعد بھی وہ گرجا ہی ہے۔ اور عثمانی سلطان محمد جس نے قرطبہ مسجد کے گرجا بننے سے بھی 40 ورش پہلے کانسٹینٹی نوپل کی بیزنٹائن بادشاہت کے باجے بجا دیے اور اس وقت کے سب سے عظیم 900 ورش پرانے گرجے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ 20ویں صدی میں سیکولر ترکی کی نیو رکھنے والے اتا ترک نے اس مسجد کو میوزیم میں بدل دیا، مگر 86 ورش بعد اسی ترکی کے ایک اور راشٹرپتی رجب طیب اردوان نے میوزیم کو گرجے کی بجائے دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ بابر کے جرنیل میر عبد الباقی نے ایودھیا میں 1527 میں بابری مسجد بنا دی۔ اس کے 326 ورش بعد 1853 میں پہلی بار یہ دعویٰ سامنے آیا کہ یہ مسجد تو رام جنم بھومی گرا کے بنائی گئی، اور پھر اس دعوے کے 139 ورش بعد مسجد توڑ دی گئی، اور مسجد ٹوٹنے کے 27 ورش بعد اچتم نیالے نے فیصلہ سنایا کہ مسجد توڑنا تو غلط تھا مگر زمین ہندوؤں کی ہے۔ اور افغان طالبان کا وہ امیر ملا محمد عمر جس نے بامیان میں 1500 ورش پہلے تراشے گئے مہاتما بدھ کے 100 فٹ سے اونچے 2 مجسموں کو کفر کی نشانی قرار دے کے 2001 میں بارود سے اڑوا دیا۔ اور وہ مولوی حضرات جنہوں نے چند دن پہلے فتویٰ دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک میں کوئی نیا مندر نہیں بن سکتا۔ میرا خیال ہے کہ 2500 ورش پہلے یہودیوں کے ہیکل کو آگ لگانے والا بخت نصر، 500 ورش پہلے مسجد قرطبہ کو کیتھولک گرجا بنانے والے فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا، بابری مسجد توڑنے والے ہجوم کو اکسانے اور اس کی پیشوائی کرنے والے نیتا، مہاتما بدھ کے مجسمے توڑنے والا امیر ملا عمر، گرجے کو مسجد بنانے والا عثمانی سلطان محمد اور رجب طیب اردوان، اور اسلام آباد میں مندر نہیں بن سکتا کا نعرہ لگانے والے مولوی حضرات، ان کے زمانوں اور ناموں پہ مت جائیے، یہ سب جنم جنم سے ایک دوسرے کے سنگی ساتھی ہیں اور رہیں گے۔ ہاں، اسی دنیا میں ایرانی بادشاہ سائرس اعظم بھی آیا جس نے یہودیوں کو بابل کی 250 ورش کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہیں پردھان منتری جسنڈا آرڈن بھی پیدا ہوئی جس نے نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں 50 نمازیوں کے نرسنگھار کے بعد پورے دیش اور سماج کو ایک خاندان کی لڑی میں پرو دیا۔ اسی دنیا میں بوسٹن، واشنگٹن، ہیوسٹن اور کئی اور امریکی شہروں کے وہ اکا دکا یہودی سینوگوگ بھی ہیں جہاں مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ مسجدیں دور دور ہیں۔ اسی دنیا میں بلوچستان کے مولانا اللہ داد کاکڑ بھی ہیں جنہوں نے فروری میں یوب کے 200 ورش پرانے مندر کی مرمت اور رنگ و روغن کے بعد اس کی چابیاں ہندو کمیونٹی کے حوالے کر دی۔ اور اسی سنسار میں لدھیانے کا گاؤں ہدن بیت بھی ہے جہاں پارٹیشن کے بعد سے ایک بھی مسلمان نہیں رہتا، مگر 54 ورش کا پریم سنگھ آج بھی ہر شام گاؤں کی ویران مسجد میں یہ سوچ کے دیا جلاتا ہے کہ شاید کبھی کوئی بھولا بھٹکا نمازی نکل آئے۔ اگر یہ دنیا ابھی تک پوری طرح جانوروں کا باڑہ نہیں بنی تو اس کی وجہ یہی سائرس اعظم، بلوچستان کے مولانا اللہ داد کاکڑ، کچھ امریکی شہروں میں نماز جمعہ کے لیے سینگوگ کے دروازے کھولنے والے یہودی ربائی، نیوزی لینڈ کی پردھان منتری جسنڈا آرڈن اور امبالے کا پریم سنگھ وغیرہ ہی ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔